السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج قائد اعظم کا 149 برتھ ڈے بیسکلی سیلیبریٹ ہو رہا ہے۔ اس موقع پہ بہت سارے لوگ کیک کاٹتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں قائد اعظم کے درجات بلند کرنے کے لیے دعا فرمانی چاہیے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، اس کی دعا کرنی چاہیے، اور اوور آل ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ 25 دسمبر کو ہمیں کریکٹلی سیلیبریٹ کرنے کے لیے، جو میرا خیال ہے پچھلے 200-300 سال کے سب سے بڑے مسلم ہیرو ہیں میرے نزدیک، جنہوں نے ایک سپریٹ اسٹیٹ بنایا مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے جتنی دعائیں مانگی جا سکیں کم ہیں۔ تو آج کے دن بالخصوص، اور ویسے روز ہی کوشش کیا کریں ان کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ اس وقت جو انڈیا کے اندر حال مسلمانوں کا کیا جا رہا ہے، اسپیشلی یوگی آدتیہ ناتھ کی تقریر کے بعد، جہاں پہ انہوں نے نریندر مودی کو کہا کہ اگر تم بنگلہ دیش کو کیپ ان لائن نہیں کر سکتے تو پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود ہندو سینا لے کے بنگلہ دیش کو فتح کر لیتا ہوں۔ یہ ایک سکھ مائنڈ سیٹ ہے ہندوؤں کا انڈیا کے اندر۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن تھا، ان کی انتھک محنت تھی، جس کی وجہ سے آج پاکستان انڈیا سے آزاد ہے۔ ویسے آزاد کوئی نہیں ہے، کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اور چیزیں بھی فرمائی تھیں۔ انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے بھی باتیں فرمائی تھیں کہ آپ لوگ سچ بولیں، سچ کے علاوہ کچھ نہ بولیں، کسی بھی بندے کو بڑھا چڑھا کے پیش نہ کریں۔ ہماری پوری میڈیا انڈسٹری شروع سے لے کے اینڈ تک ایک چیز بار بار کرتی رہی ہے کہ وہ آپ کے سامنے مجسمہ کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو پوجو، اور ہمارے اندر کا جو سب کانٹیننٹ کا آپ سمجھ لیں پیگن ہے، وہ اس کو پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے کبھی ایوب خان کو ہیرو بنایا، کبھی بھٹو کو بنایا، کبھی کسی کو بنایا، کبھی خان صاحب کو بنایا۔ آج ہمیں ہیرو کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، اور بار بار میڈیا اس پروسیس کے اندر یہ چیز سامنے لاتا ہے اور اپنا کام نہیں کرتا۔ اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور، اس کی نشاندہی قائد اعظم نے 47 میں کی تھی۔ قائد اعظم نے ملٹری کے لیے بھی نشاندہی کی تھی کہ آپ کا رول کیا ہے کانسٹیٹیوشن میں۔ قائد اعظم نے ایک ڈپارٹمنٹ بھی بنایا تھا ریفارمیشن آف اسلامک تھاٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ نیشن اسٹیٹ کا پیراڈائم اور اسلام کیسے آپریٹ کرے گا۔ تو قائد اعظم کی سالگرہ تو آپ منا رہے ہیں، سارے کیک کاٹ رہے ہیں، پولیٹیکل شوز کر رہے ہیں، گارڈ آف آنرز دے رہے ہیں، لیکن ان کی مان کے نہیں چلتے۔ ریالٹی یہ ہے کہ پورے مسلمانوں کا دنیا بھر میں المیہ یہ ہوگا کہ اللہ میں تو وہ مانتے ہیں، لیکن اللہ کی مانتے نہیں ہیں۔ تو ہم لوگ یہ ڈیٹیز کریٹ کر دیتے ہیں، لیکن ایکچولی ان کے کہے ہوئے پہ چلتے نہیں ہیں۔ اگر پاکستان قائد اعظم میں کہے ہوئے پہ چلتا تو آج انڈیا سے دشمنی نہ ہوتی، کیونکہ کینیڈا اور امریکہ کا ریلیشن شپ ہوتا، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ٹوٹے نہ ہوتے، پاکستان کے اندر ہر جگہ ایتھنک بنیاد پہ اسٹرائف نہ چل رہی ہوتی، مسنگ پرسنز نہ ہوتے، آپ کا میڈیا آپریٹ کر رہا تھا آزاد طریقے سے۔ ملک میں اور پرابلمز ہو سکتے تھے، لیکن اتنے بیسک بنیادی جمہوری پرابلمز نہیں ہو سکتے تھے۔ اور سب سے افسوسناک بات کیا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو یہ ہمت ہوئی کہنے کے لیے کہ جو قائد اعظم کا میسج تھا ڈیموکریسی، جسٹس اور ایکوالٹی کا، وہ ویلیوز آج بھی سینٹرل ہیں ہمارے جرنی کو۔ نہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، نہ ہمارے ملک میں جسٹس ہے، اور ایکوالٹی تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ کیا جو ہمارے عیسائی بھائی جو آج کرسمس منا رہے ہیں، وہ اس ملک کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو وہ برابر کے شہری تو نہیں ہیں۔ کیا وہ مفتون ہیں؟ کیا ان کو جزیہ دینا ہے؟ اس سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ تو نہ ہم اسلامک ریاست بن سکے، نہ ہم سیکولر پاکستان بن سکے۔ یہ تو صرف ہم نے کوئی کوالٹی کی بات کی، جسٹس کی آپ بات کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس وقت کوئی بندہ، چاہے وہ سرکار میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو، وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے کورٹس اچھا آپریٹ کرتے ہیں۔ سب کو ہی گلا ہے۔ میں آج تک کسی بندے سے نہیں ملا جو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے سیٹسفائیڈ ہو، ایون کہ ایکس ججز کو گلا ہے۔ وہ آج کل آ کے تقریروں میں باتیں کر رہے ہیں کہ جوڈیشری کا کام ہے ہیومن رائٹس پروٹیکٹ کرنا۔ یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ مشہور زمانہ ایکس چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی۔ وہ بڑے ریئرلی پبلک میں نظر آتے ہیں، لیکن ریشنلی نظر آتے ہیں کہتے ہوئے کہ ہمارا کام ہے ہیومن رائٹس انشور کرنا۔ اور جب میں ہسپتالوں کے دورے کرتا تھا تو وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا تھا، جیڑا کٹو ہی لال ہے۔ تو ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جسٹس بھی نہیں ہے، اور جمہوریت کے تو سپیلنگز بھی ہم بھول گئے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر قائد اعظم کے تینوں بتائے ہوئے اصول نہیں ہیں۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ میں اس موقع کو کیوں چھوڑوں، قائد اعظم کی برتھ ڈے، ظاہری بات ہے میرا تو بنتا ہے بات کرنا، کیونکہ میرے تو خاندان نے خون دیا ہوا ہے جمہوریت کے لیے۔ پتہ نہیں کس نے خون دیا تھا، کس کی وجہ سے خون دیا گیا تھا، کون بینیفیشری بنا، یہ تو مسٹریز ہے نا ساری۔ ان کا جو کمٹمنٹ ہے جمہوریت کو اور انکلوسیو آئیڈیلز آف قائد اعظم، ہم نے ان کو فالو کیا ہے اور کر رہا ہے۔ سندھ کے اندر جو ہندو کمیونٹیز رہتی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے
کس طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اونٹ کا پیر کاٹ دیا جاتا ہے جب ایک زمیندار کے زمین میں ایک جانور جاتا ہے, یعنی غریب کا نقصان. تو سندھ جو ایک انتہائی انڈر ڈیولپڈ پروونس ہے, جہاں پہ ہم نے کراچی کی اوور پیکنگ کر کے ہمارے فائنینشیل ہب کو تباہ کر دیا ہے, جہاں پہ سندھی کمیونٹی کے رائٹس انشور نہیں کیے, ان کے ہیریٹیج اور کلچر کو رسپیکٹ نہیں کیا, تو وہ آج کہاں کھڑا ہے. تو یہ تو پی 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 ہے. تو یعنی کہ ہم سے سب جھوٹ بولتے ہیں. اس موقع پہ آئی ایس پی آر نے سوچا کہ ہمیں ایک نیشنل سانگ کالڈ پیغام قائد ریلیز کرنا چاہیے. سر آپ سانگ نہ ریلیز کریں, آپ پیغام قائد سمجھیں, یہ دقت ہے. سیپریٹلی چیف آف ڈیفینس فورس اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف سی او ایس فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب اور چیف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف اینڈ ایئر چیف مارشل ظاہر احمد بابر سدھو نے بھی آرم فورس کی طرف سے قائد اعظم کو رچ ٹریبیوٹ پیش کیا. حالانکہ یہ ان اینڈ آف اٹ سیلف قائد اعظم کی ویژن کے خلاف ہے کہ جب بیانات اخبار میں چھپتے ہیں کہ کس نے قائد اعظم کو ٹریبیوٹ وش کیا, تو وہاں پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف کا نام اکٹھے لکھا جاتا ہے. وہاں پہ صرف نام ہونا چاہیے پرائم منسٹر کا, دی لیڈر آف دی گورنمنٹ, دی لیڈر آف دا پیپل آف پاکستان. لیکن یہ ریالٹی نہیں ہے. ویسے اور بھی نیوز ہیں آج, اور وہ کیا ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب جو ایک ایکس منسٹر رہ چکے ہیں, ایکس اسپیشل اسسٹنٹ تھے ٹو دا پرائم منسٹر, ڈفرینٹ پورٹ فولیو سنبھال چکے ہیں, ان کے اوپر پہلا نہیں دوسرا جان لیوا حملہ کیا گیا ہے انگلینڈ میں ان کے گھر میں. پتہ نہیں کس نے کرایا ہے, مجھے تو نہیں پتہ. بس یہ مجھے پتہ ہے کہ ان کو دھمکیوں کے میسیجز آتے تھے, وہ ان کا بتاتے بھی تھے, اور کہا جاتا تھا کہ آپ باز آ جائیں, صراط مستقیم پہ آ جائیں. اور اس انسیڈنٹ کے اندر صبح کے ٹائم ان کے گھر پہ بندہ آتا ہے, گھنٹی بجاتا ہے. یہ کیمبرج یو کے اندر ہے بائی دا وے. اور پھر جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں تو ان کے منہ پہ مکے برسانا شروع کر دیتا ہے. وہ گرتے ہیں, وہ پھر ان کو مارتا ہے. پھر ان کی فیملی دیکھتی ہے, شور مچاتی ہے, تو بندہ چلا جاتا ہے. بندہ پھر دوبارہ آتا ہے موبائل لے کے, اور پھر انہیں مارتا ہے, ویڈیو بناتا ہے, اور پھر چلا جاتا ہے. پولیس اس معاملے کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. ویسے جو پچھلا حملہ ہوا تھا وہ ہوا تھا ان کے اوپر سن 2023 نومبر میں, اور اس کا بھی ابھی تک پتہ نہیں چلا. ایسڈ پھینکا گیا تھا اس حملے کے اندر. اللہ ان کی جان کی حفاظت کرے. اور بائی دا وے یہ وہ پاکستانی سٹیزن ہے جو یو کے گورنمنٹ کے مشورے کے باوجود ابھی تک یو کے میں اسائلم نہیں سیکھ کر رہے. یہ پاکستانی پاسپورٹ پہ. انفیکٹ ہم نے اپلیکیشنیں دی ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے, جناب ان کو واپس بھیجا جائے. اب آتے ہیں جی ملک کے اندر اور کیا ہو رہا ہے. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوگی, سرکار نے بتا دیا کہ ماسٹر اسٹروک ہے, ملے صرف 7.5%, لیکن انہوں نے کہا کہ جو باقی 30% شیئر ہیں دیکھیں نا وہ 45 ارب کے ہو گئے. بڑی اچھی بات ہے. 680 ارب روپیہ سرکار نے ایک ہولڈنگ کمپنی کے اندر ڈالا جو ڈیٹ ہے. اب وہ جو ڈیٹ ہے وہ 10 سال کے میچورٹی بانڈز کی شکل میں, میننگ اس کے اوپر سود لگتا ہے ہر مہینے ریاست اس پہ سود دیتی ہے. تو جو پی آئی اے کا فنڈامنٹل نقصان تھا, اور جو سارے ٹاؤٹ کہہ رہے تھے کہ جناب اب مزید لون اکٹھا نہیں ہوگا, ڈیٹ اکٹھا نہیں ہوگا, یہ جھوٹ ہے. آپ انٹرسٹ پے کریں گے 680 ارب پہ, اور یہ بھی بینکوں نے کہا ہے تب کنٹینجنٹ ہے کہ 2027 تک پرائیویٹائزیشن پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو بیسکلی ہم نے کیا کیا, پی آئی اے کے سارے اچھی چیزیں اٹھائے کسی کو بیچ دی ہیں, اس کے عوض ہم نے تھوڑے سے پیسے لے لیے, اور پی آئی اے کی ساری گندی چیزیں ہم نے رکھ لیں, اس کا ڈیٹ, اس کے پرابلمس, اس کی پینشنز, اور وہ ہم دے رہے ہیں سود کے اوپر. پیسے تو ہمارے پاس ہیں نہیں. ایسے تو نہیں کہ سرکار کے پاس 680 ارب پڑا ہے وہ سویرے بینکوں کے منہ پہ مار دیں گے, وہ اس پہ انٹرسٹ دیں گے, اور اس طرح بینک پیسے کماتے رہیں گے. بینک کن کے, انہی لوگوں کے ہیں. پاکستان کی عوام ٹیکس زیادہ دیتی رہے گی, ان کا ٹیکس ڈیٹ سروسنگ میں جاتا رہے گا, اور پی آئی کس کو دے دی جائے گی, اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو. انٹرسٹنگ لائف اس پورے پروسیس میں آپ کی فوجی فاؤنڈیشن نے بڈنگ ایگزٹ کر دی, اور پھر وننگ پارٹی کو جوائن کر دی. اچھا, کم از کم اب کوئی انٹرفیئرنس تو نہیں ہوگی پی آئی اے کے آپریشنس کے اندر, وہ اسموتھلی آپریٹ کریں گے. انشاءاللہ ایک ڈیپ ڈائیو ہم بنائیں گے کہ پی آئی اے کے اندر آپ کے ساتھ گھوٹالا دن دہاڑے آپ کے سامنے کیسے ہوا ہے. لیکن وہ ہم انشاءاللہ ایک سنڈے کی ویڈیو رکھیں گے, اس میں کافی ہمیں تفصیل دینی پڑتی ہے. اب اصلی سوال یہ کہ پی آئی اے کے ملازمین کا کیا ہوگا. ظاہر ہے 11,000 کی ورک فورس تھی, ان کو 6500 پہ ریڈیوس کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ کراچی میں پی آئی اے کے ہیڈ آفس کے باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور بار بار پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹروین کریں. آئی ونڈر وہ پیپلز پارٹی کو کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی جب سرکار میں آتی ہے تو وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے بندوں کو نوکریاں دے دے کے پیک کرتی ہے. انہوں نے اسٹیل مل کے ساتھ بھی یہ کیا, اور انہوں نے پی آئی اے کے ساتھ بھی یہ کیا. انٹرسٹنگ نہیں انف, کل امان نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کون ذمہ دار ہے, تو آج میں نہیں کہتا ہماری وجہ سے, خواجہ آصف صاحب نے بتا دیا کون ذمہ دار ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ذمہ دار ہے بیوروکریسی.
PIA کے ٹوٹل ڈسٹرکشن کے لیے. بیوروکریٹ کی مجال. ایک دفعہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑا مشہور جملہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا DG نیب کی کیا مجال کہ وہ مجھے بلائے. انہوں نے ٹھیک کہا تھا, DG نیب از امپلائی آف دا اسٹیٹ. آپ کی پوری بیوروکریسی از کنٹرول بائی پولیٹیشینز اینڈ ڈیپ اسٹیٹ. تو بیوروکریسی کا فیلئر نہیں ہے حضور من, فیلئر کس کا ہے؟ ہمارے پولیٹیشینز کا. تو 3 سال کا فیلئر خان صاحب کا, باقی 40 سال کا فیلئر نون لیگ کا, 40 سال کے فیلئر PPP کا, اور 2 مختلف ڈکٹیٹرشپس کا فیلئر. ایکچولی ہاں, آئی تھنک ضیاء صاحب کا فیلئر اور مشرف صاحب کا. ایوب صاحب کے دور میں تو PIA ترقی کر رہی تھی. تو ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں لوٹا, ہمارے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا, اور پھر وہ اپنے دوستوں کو بیچ دیے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اور انسٹیٹیوشنز کو بھی بیچیں گے. موسٹ پرابلی اسٹیل مل پہ ان کی نظر ہے, جو بہت سارے لوگوں کو روزگار دیتی ہے. عجب خان آفریدی پشتونوں کی روایات کا امین تھا. عجب خان آفریدی نے وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا سنی اور سنائی جائے گی. اس نے جب مولی ایلس کو اغوا کیا, جو 18 سال کی ایک انگریز لڑکی تھی, وہ اس غار میں تنہا رہے. مولی ایلس نے پاکستان جب وہ 77 سال کی عمر میں لوٹی, اس نے آ کے برملا اس چیز کا اظہار کیا, اور ہر انٹرویو میں اس نے کہا کہ عجب خان آفریدی نے مجھے ہاتھ لگانا تو درکنار, میری طرف آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہیں. یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو پشتونوں کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا. اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ پشتون روایات کا ایک سچا امین ہے. پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں eonpodcast.com پہ, اور میٹرکس کی سبسکرپشن لے لیں. صرف 3000 روپے کی بات ہے. سی یو دیئر انشاءاللہ. باقی بزنس ایز یوزول تھا ایز فار ایز پرائیویٹائزیشن از کنسرنڈ. تو ہم نے پرائیویٹائز کیا تاکہ معیشت بہتر ہو, کیونکہ پبلک تو چیزیں چلا نہیں سکتی. ذرا پرائیویٹ کمپنیوں کا حال دیکھتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں. 140 سے زائد ٹیکسٹائل ملز اکراس پاکستان بند ہوگی. جی ہاں, 140 سے زائد ٹیکسٹائل ملز اکراس پاکستان بند ہو گئی ہیں. ہر ایک ٹیکسٹائل مل 800 سے 1000 لوگوں کو امپلائمنٹ دیتی تھی. آپ ایوریج 800 لگا لیں یا 1000 لگا لیں, یہ آپ کی چوائس ہے. اس کو 144 سے ضرب دے, اتنے لوگ ڈائریکٹلی ان امپلائی ہو گئے, اور اس سے 4 گنا زیادہ لوگوں کا خاندان افیکٹ ہو چکا ہے جو اکانومی ایکو سسٹم کا پارٹ تھے. مین وجہ کیا بتائے گی؟ ہائی گیس, الیکٹریسٹی ریٹ, ہیوی ٹیکسز اینڈ ریسنٹ انکریز ان انڈسٹریل الیکٹریسٹی پرائسز. یاد ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے نیگوشیٹ کیا تھا پاور کمپنی ساتھ, تو ریٹ کم ہو گئے تھے. اس کے باوجود انڈسٹری نہیں چل سکتی. کیوں؟ کیونکہ نواز شریف دور میں جب IPPs دھڑا دھڑا آپ لگا رہے تھے, تو ان کا جو آپ نے کانٹریکٹس بنائے تھے وہ خوفناک تھے. آپ نے اپنے دوستوں کو رجایا, آپ نے ان کو سیٹسفائی کیا, اور اب وہ بھگت کون رہے؟ ہماری ٹیکسٹائل ملز. ایک وہ ٹیکسٹائل مل ہے جو بائی دا وے آپ کا میجورٹی ایکسپورٹ کے لیے ایک زمانے میں رسپانسبل ہوتی تھی, آج وہ فارغ ہو رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن چیئرمین کامران ارشد کہہ رہا ہے, متعلقہ فیلڈ کا پریزیڈنٹ. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب نہیں چل سکتا ایسا نظام, آپ کو امیجیٹلی بجلی کے ریٹ کاٹنے پڑیں گے اور انٹرسٹ ریٹ کی ڈکشن کرنی پڑے گی تاکہ بینک سے لونز لینا فائنینشلی فیزیبل ہو جائیں. کیونکہ بینک کیا بزنس کر رہا ہے؟ سرکار کو لون دے رہا ہے, اپنی مرضی کا قائبر کا ریٹ رکھ رہا ہے. ورچولی ہمارا پورا سسٹم عوام الناس کا پیسہ نچوڑ کے ایلیٹس کے ہاتھوں میں دے جا رہا ہے. چلیں یہ تو ایک فیلڈ ہے نا. جو عام ٹریڈرز ہیں انہوں نے پروٹیسٹ اناؤنس کر دیا FBR کے PO سسٹم انسٹالیشن کے خلاف. وہ کہتے ہیں اسلام آباد میں FBR کے دفتر کا ہم گھراؤ کریں گے, ہم آپ پارا چوک سے FBR ہیڈ کوارٹر کو 30 دسمبر کو جائیں گے, اور ہم تب تک احتجاج کریں گے جب تک ہماری سنی نہ جائے. یہ جو چھوٹی دکانوں پہ POS انسٹالیشنز ہو رہی ہیں اور جو نہیں کروا رہا ساتھ اس کو 20 سے 25 لاکھ کی فائن دے رہی ہے جا رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ صرف FBR کرپشن اور نیپوٹزم کا ذریعہ ہے. یہ ہم نے اور کہاں سنا ہوا ہے کہ جب آپ کسی انفورسمنٹ ایجنسی کو بہت پاور دے دو تو وہ کرپشن کرتی ہے. CCD, NCCI, نیب, FIA, پولیس. ہمیں تو ٹریفک پولیس علیحدہ بنانی پڑی تھی کہ پولیس اتنی کرپٹ تھی. بے فکر ہو, اسٹیبلشمنٹ نہیں آئی پانڈے گیرے نے, پولیس اتنی کرپٹ تھی. تو ریالٹی یہ ہے کہ وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ جناب 40,000 سے زائد ریٹیلرز جو آپ POS نیٹ ورک میں لانے کی کوشش کریں, اس سے کئی گنا زیادہ ریٹیلرز ہیں جن کو آپ بلیک میل کر رہے ہیں, اور ہوتا بھی یہی ہے. ہمیں ایک دفعہ بچوں نے بتایا گیا تھا اور ہم نے پھر یہ وٹنس کیا تھا لائیو.
یعنی کہ یہ ایکشن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ ایک افسر ہوتا ہے ڈیزگنیٹڈ بڑی سوڈا کمپنیز کے باہر جو ٹرکس گنتا ہے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان پہ وہ ایک ٹیکس چارج کر سکے. وہی افسر پیسے لے کے ٹرک کم گنتا ہے اور پھر وہ مال بلیک میں آتا ہے اور عوام الناس سے پوری پرائس چارج کی جاتی ہے اور وہ پروفٹ ہوتا ہے کمپنی کا. ورنہ یہ پروفٹیبل نہیں ہے کمپنیاں. یہاں پہ کوئی بزنس مین نہیں ہے حضور. یہ جو ہوتے ہیں نا آنٹرپرنور کانفرنس, ہم آنر کریں فلاں بزنس مین کو, سر تھی ڈاکو نو آنر کر رہے ہو. بیسکلی یہاں پہ ڈاکو کنونشن ہوتی ہے اور سب تو بڑا ڈاکو آ کے سرکاری سیٹ سنبھال لیتا ہے اور نکے نکے ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ ساتھ انجوائے کرتے ہیں. اور یہ ہر دور حکومت میں سچ رہا ہے. کیا بات ہے. چاہے عمران خان صاحب جب وہ اوپنلی بلیک میل ہوئے ٹبیکو مافیا سے KPK کی, جہاں پہ MPs نے جا کے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں کہا کہ حضور من نہ کریں یہ ٹبیکو لیجسلیشن جو ہونی چاہیے جہاں پہ باقاعدہ ٹبیکو کے اوپر پراپر ٹیکس کلیکٹ کیا جائے جس سے سالانہ 1 سے 2 بلین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. ورنہ ہماری سیٹیں گر جائیں گی, اسمبلی گر جائے گی. چاہے وہ شوگر مافیا ہو جس میں سب ہیں سارے موجود تھے, چاہے وہ ریل اسٹیٹ ہاؤسنگ مافیا ہو, یہاں پہ ایلیٹ کا کیپچر ہے میرے دوست. میں اور آپ تو سب کتے بلے ہیں. گورنمنٹ نے جی نئے نیٹ میٹرنگ پالیسی کر دی ہے بیکاز جب انیشلی سولر پینل آنا شروع ہوئے تھے تو کورٹس نے ڈیسائڈ کیا نہیں لوگ سولر نہیں لگوائیں گے, لوگ تو بجلی استعمال کر رہے ہیں, سب جنگل آل ہے. اب لوگ اتنے سولر لگا چکے ہیں کہ سرکار کو نقصان ہو رہا ہے. 19% تو صرف بجلی کنزمپشن ملیں بند ہونے کی وجہ سے کم ہو گئی تھی. ویسے اگر آپ فیکٹر ان کریں تو شاید 20 سے 22% نومبر کے اندر بجلی کنزمپشن پچھلے سال کی نسبت کم ہو چکی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نیٹ میٹرنگ کو ریپلیس کر رہے ہیں نیٹ بلنگ کے ساتھ اور کمپنسیشن کا ریٹ 25.98 روپے پر یونٹ سے 11 روپے پر یونٹ کر رہے ہیں. خدا نہ خاصا تمہیں ریلیف نہ ملے تھوڑے پیسے اسی کٹنے ہی کٹنے. سلمان صاحب جہاں 100 روپے تھوڑے جیب 'چ ہے نا 70 تو سرکار ویسی لے گی ٹیکس اور انفلیشن کی مد میں, یہ باقی 30 روپے کا بھی بندوبست کرنا ہے اور پھر اینڈ میں آپ سے سلوٹ مروانا ہے اس نظام اور سسٹم کو. لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا عجیب سا فیصلہ دے دیا. میں اس پہ بڑا حیران ہوں. ہو سکتا ہے اس کے بعد کچھ ٹرانسفر پوسٹنگز ہو جائیں 27ویں ترمیم کے بعد. لاہور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس. مریم نواز صاحبہ یہ آرڈیننس لے کے آئی تھی تاکہ بیواؤں کے پلاٹ وہ بچا سکیں. اور لاہور ہائی کورٹ نے اس لیے سسپینڈ کیا کہ اس نے کہا کہ حضور یہ قانون اور یہ اتنی پاور جو آپ نے لوکل تحصیلدار فائنانس والے لوگوں کو ACs اور DCs کو دے گئے, یہ تو کسی کا بھی قبضہ کر سکتے ہیں. اور یہ ریالٹی ہے. جو نیا قانون مریم صاحب گورنمنٹ لائی تھی جتنی تھوڑی دیر میں افیکٹ میں رہا ہے, لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر آپ کے سارے بیوروکریٹ تگڑے ہو گئے. پتہ نہیں کیوں ہو گئے, آئی ڈونٹ نو. مے بی شاید PML کا کوئی ریئل اسٹیٹ انٹرسٹ ہے. کسی کو پتہ ہے؟ مجھے نہیں پتا. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جو لاہور کے اندر میجر منی میکنگ بزنس نظر آ رہا ہے, ویسے ہے نہیں اس وقت, مندی آئی ہوئی بڑی سخت ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں, اس کے اوپر ایک گرپ بنائی جائے. ویسے پاکستان کے اندر ایک سسٹم ہے, اگر آپ نے اپنے پلاٹ چھڑوانے, اگر آپ کا پلاٹ قبضہ ہوا ہے, انفارچونیٹلی کورٹ سے تو ریلیف آتی نہیں. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ فنامنون ہے. کورٹس کو مفلوج کرو جج پیکنگ کر کے, یہ نواز شریف صاحب نے عمل کیا تھا. تحصیلدار کی پیکنگ کرو 90s کے اندر, پٹواریوں کی پیکنگ کرو 90s میں, یعنی کہ بھری جاؤ اپنی پسند کے بندے. اس کے بعد ہر جگہ سسٹم کو مفلوج کر دو, عوام بیچاری کو رلائے گی. پھر اوپر سے ایسا آرڈیننس لے کے آؤ یا ایسا قانون پاس کرو جس سے ساری پاور خود ہاتھ میں آ جائے. ہے نہیں چاہتا ہے آگے کہ آپ کا اسسٹنٹ کمشنر جج جوری ایگزیکیوشنر ہے, AC کون لگاتا ہے؟ چیف منسٹر. یہ اکیلے بات ہے مریم نواز صاحبہ کا خواب نہیں ہے, یہ ہر چیف منسٹر کا خواب ہے کہ ساری طاقت میرے اندر آ جائے اور کوئی سوال نہ پوچھ سکے. ایسے ریاستیں نہیں چلتی, ایسے ڈکٹیٹر بنتے ہیں. مریم صاحبہ نے کہا کہ جناب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی کرٹیسزم کی. انہوں نے کہا جناب یہ تو صرف لینڈ گریبرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ایکچولی میں سمجھاتا ہوں, یہ صرف اپوزیشن کی لینڈ گریبرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہم گورنمنٹ میں جب لینڈ گریبنگ کرتے ہیں وہ تو جائز ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں 2 طاقتور حلقوں کے کمپٹیشن کے اندر کون پیس رہا ہے؟ عوام. اسی کے ساتھ ساتھ پنجاب جو ہے وہ ایک رائٹ لا کا قانون لا رہا ہے. بھی خاموشی سے انہوں نے یہ سامنے لیا ہے. اس کے تحت پولیس رائٹ زونز ڈکلیئر کر سکتی ہے اور پھر ایکسیسو فورس انڈر دی آئیڈیا آف گڈ فیتھ, یعنی کہ اپنی دانست کے مطابق ایک پولیس والا جو اس کمیٹی میں ہے یا اس فورس میں ہے وہ فورس استعمال کر کراؤڈ ڈسپرس کرا سکتا ہے. یعنی کہ اگر 8 لوگ کھڑے ہوئے ہیں کھوکے کے باہر, یہ بھی کراؤڈ ہے, مارو ڈنڈے نانو بھجو سائڈ تے, نہیں تو سانو چاہ پلا دو, سانو سگریٹ لے دو. ایز اف پنجاب پولیس آلریڈی ماشاء اللہ. ویسے پنجاب پولیس ایک طرف
کرپشن کی نئی مثالیں قائم کرتی ہے, ظلم کی ساتھ ایکٹنگ کی بھی مثالیں قائم کرتی ہے. جی کدھر ہیں آپ؟ میں آ رہا ہوں. اچھا میری ویسے حیرانگی ہے, میرا نہیں خیال کہ شبان صاحبہ ایکٹنگ کر رہی تھی, میں اس بات پہ حیران ہوں جس نے پوڈ کاسٹ چڑھائی ہے. وہاں پہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی دانست موجود تھی. میرا خیال ان کو جینون فون ہے, ظاہر ہے وہ ایک تھانے میں کام کر رہی ہے, کئی ان کے معاملات ہوتے ہیں, کئی بندوں پڑے, جینون پکڑا ہے. اب یہ ادھر ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ہم کیا نشر کریں گے یہ تو ہماری مرضی ہے نا. تو اگر کوئی ایسی چیز نشر ہو جائے بیہائنڈ دا سینس جہاں میری اصل پرسنالٹی آپ کو پتہ چل جائے تو وہ تو میں ہونے نہیں دوں گا. تو ان کی دانست اس میں شامل تھی. یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ اب ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں. لیکن سب سے کرٹیکل بل پورے پنجاب میں ایسے کر کے پاس ہوا ہے, پتنگ اڑانے کا. وہ کس کے پاس ڈور یا پتنگ کے پیسے ہیں مجھے بتاؤ. یہ تو غریب عوام کو آپ نے پھٹیک ڈال دی ہے کہ لوگ اپنے گھروں پہ لوگوں کی دعوتیں رکھیں, انہیں بلائیں. سر اس وقت لوگ شادیوں پہ نہیں جانا چاہ رہے کہ سلامی کے پیکٹ دینے پڑتے ہیں. یہ ریئلٹی ہوئی ہوئی ہے. بہرحال یہ پاس کر دیا ہے. یہ اتنی اسٹوپڈ چیز ہے, نہ مجھے کبھی پسند تھی, نہ میں اسے کبھی انجوائے کیا ہے. موٹر سائیکل والوں کی جان جیرن ہوئی ہوتی ہے, پولیس کبھی بھی ڈوریوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اتنے بندے مارنے کے بعد منشیات پہ کنٹرول نہیں کر سکے تو ڈوریاں تو کتنے پڑی جانی ہیں. بہرحال مرضی ہے, کیا کر سکتے ہیں. ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ اور پاکستان کی ریاست سے جھوٹ نہیں بولتی, اور وہ اتنے سچے اور ایماندار ہیں, انہوں نے آج کل یو این کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا. کمال. یو این نے ایکسپرٹ نے ریز کیا کنسرن بشرا صاحبہ کی ڈیٹینشن پہ. اس پہ خیر بہت سارے سوالی نشان تو پاکستان کے اندر بھی اٹھتے ہیں. ان کا جناب ان کو ایک ان ہیومین طریقے سے رکھا جا رہا ہے, ان کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو رسک ہے, امیجیٹ کریکٹیو میجرز ہونے چاہیے. وہ ایکسٹریم گرمی یا ٹھنڈ, کنٹامنیٹڈ فوڈ اور پانی, اور ان کو میڈیکل کیئر نہیں ملتا, اور ان کو ایکسیس ٹو دیئر لائرس, فیملی وزٹس اور میننگ فل ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہے. یہ بات سچ ہے, مرضی سے بند کی جاتی ہے. اچھا ایک نیا فلسفہ سرکار نے پکڑ لیا, اور کہا جی ہم تو صرف قانون کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ پریزنٹ مینیول میں یہ لکھا ہوا ہے لہٰذا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. پریزنٹ مینیول غلط ہو سکتا ہے بائی دا وے. ایک آرکائک ٹائم میں ہم نے پریزنٹ مینیول بنایا تھا جب پریزنٹ سائنس بھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, تو وہ غلط ہو سکتا ہے. اٹس فائن. آئسولیشن کے اندر پریزنس کو رکھنا ویسے دنیا بھر میں انفیکٹو اور ہارمفل پروو ہوتا ہے, اور ہم یہاں پہ کرتے ہیں اس کو. بہرحال پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سب چنگا ہے, اور یو این کو پتہ ہی نہیں. نہ یو این کو پتہ ہے, نہ قائد اعظم کو پتہ تھا, پتہ نہیں کس کو ہے اس ملک کے اندر, نہ فاطمہ جناح صاحبہ کو پتہ تھا, نہ کسی پورے 25 کروڑ عوام میں پتہ ہے کسی کو. صرف اور صرف مخصوص لوگوں کو پتہ ہے, جن کے پاس پیسے ہیں, جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس ساری پاور کٹھی ہوئی ہے. اب اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 273rd کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے GHQ کے اندر, جہاں پہ چیف آرمی صاحب نے خطاب کیا اور بات کیا کہ ایسے ہم نے سیکیورٹی کو اپنی انشور کرنا ہے, ہم نے پالیٹکس میں انوالو نہیں ہونا, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ چیز کیوں کور ہوتی ہے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ایک طرف DGSPR صاحب کہتے ہیں کہ جناب عمران خان obsessed ہے آرمی سے, آرمی کی ہر فیسٹ بات کرتا ہے. دوسری طرف آرمی خود خبریں لگوا رہی تھی کور کمانڈر پریس کانفرنس میں کیا بات ہوئی ہے. کور کمانڈر پریس کانفرنس ایک انٹرنل ایشو ہے فوج کا, اس کو کوئی پریس کوریج نہیں ملنی چاہیے. دے شوڈ بی نن. کوئی سینس نہیں ہوتی, بہرحال اس کو ملتی ہے. کیوں؟ آئی ڈونٹ نو. انٹرسٹنگ بات ہے, جو آخری خبر ہے دن کی, نیگوشیشن کے رستے کھول دیے گئے ہیں. جو TTAP ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جناب PTI فاؤنڈر کی ریلیز ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے, وڈرال آف کیس ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو جمہوری طرف لایا جائے. اب اس کے اندر PTI کے لوگ بھی شامل ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم PTI نے اپنا کو ڈسٹنکٹ بھی رکھا ہے, یعنی کہ وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں یہاں پہ کہ TTAP سرکار سے نیگوشیشن بھی کر رہی ہے, اور اگر اس کا کوئی رزلٹ آتا ہے ان کے فیور میں تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو احتجاج کی کال تو دی ہوئی ہے. بلکہ سہیل آفریدی صاحب تو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ورکر سے بات کرتے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگ تیاری پکڑو, ہم نے آگے بھی بڑا کچھ کرنا ہے, ہم نے خان صاحب کو رہا کرنا ہے. وہی جو ریٹرک وہ پیش کرتے ہیں. TTAP HX ظہیر صاحب کی قیادت کے اندر کیسر صاحب کے ساتھ جا کے سرکار سے مذاکرات کر رہی ہے. یہ سب نان سینس ہے. نہ سرکار کچھ کر سکتی ہے عمران خان کے لیے, جو یہ آپ کو سامنے سویلین گورنمنٹ نظر آتی ہے, نہ ہی اپوزیشن کچھ کر سکتی ہے. اگر آپ کو ملک میں جمہوریت چاہیے تو یہ انڈیویجول اسٹرگل ہے جو ایک کلیکٹیو میں آئے گا. یہ جتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں نا پولیٹیشنز, دیکھیں نا اس سب میں فواد چودھری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرم بیل دے دی جائے پرانی PTI لیڈرشپ کو تاکہ پارٹی کو کنٹرول کیا جا سکے. فواد چودھری کون, جو بھاگا تھا وہ فواد چودھری؟ یہ نہ دلیر لوگ ہیں جو ہمارے سیاستدان ہیں, نہ یہ لوگ کوئی انٹلیکچوئل ہیں, نہ ہی یہ لوگ پرنسپلڈ ہیں. ان میں سے جو پرنسپلڈ ہے وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ فزیکلی کچھ نہیں کر سکتا, وہ صرف جو کر رہا ہے اپنا پروٹیسٹ وہ جاری رکھ سکتا ہے.
تو اگر آپ اپنے ملک کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو ڈو دس یور سیلف. یو ہیو ٹو میک یور ایم این ایز, ایم پی ایز, دا پیپل ان پاور اکاؤنٹیبل. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اگر آپ یہ کرنا چاہیں موسٹ ویلکم, اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تاں بھی ویلکم. اپنا تو گھر چل ہی رہے, آپ کے بھی گھر چل رہے ہوں گے انشاءاللہ, لیکن ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. ہم اسی لوپ کے اندر پھنسے رہیں گے. میں ایک نشاندہی کرنا چاہوں گا ہمارے سینئر صحافت کے لیول کا. سفینہ خان صاحبہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی منصور علی خان صاحب کے شو پہ, اور یہ آنیسٹلی پاکستان میں آئی ہوئی ہوں, آپ یقین مانے ہر مڈل کلاس جو ہے وہ پتہ نہیں 50-50 ہزار روپے کا سوٹ پہنتا ہے. میں تو کمپلیکس میں چلی گئی ہوں, آئی سویر میں کمپلیکس میں چلی گئی ہوں, میرا نہیں ہے, کمپلیکس میں چلی گئی ہوں. اتنی جو ہے ہر بندے کی ایکسس بائنگ ایکسس یہ میں اور فروا لوور مڈل کلاس میں تو خود سوچ رہی ہوں کہ لوگ, میں تو لندن میں بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ ہم تھوڑا سا بھی خرچ کر لیں. یہاں بائنگ پاور بہت زیادہ ہے پاکستانیوں کے اندر. 48 سے 52% لوگ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں. یہ تو میجورٹی آف پاکستان غریبی کی ریکھا کے نیچے ہو گیا. 30% پاکستانی ساری موٹر وہیکلز اون کرتے ہیں پاکستان میں. حضور, اس ملک میں 50,000 روپے کا سوٹ پہن کے پھرنے والے بڑے ہی کم لوگ ہیں. جیکٹ پہ نہ جائیے گا, پرانی ہے, جب ڈالر اور پاؤنڈ کا ریٹ کم تھا. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ آپ کی منیمم ویج ہی انفورس نہیں ہو پاتی. منیمم ویج کیا ہے پاکستان میں گائز؟ 37,500. تو جس کی تنخواہ 37,500 ہے وہ 50,000 کا سوٹ لے گا. ایوریج ویج کیا ہے مڈل کلاس کی؟ 80,000. تو وہ 50,000 کا سوٹ لے گا. ہائی اینڈ ایلیٹ ویج کیا سمجھی جاتی ہے؟ 5 لاکھ. وہ 50,000 کا سوٹ لے گا. یہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں, کیا ان کی عقلیں ہوتی ہیں, سوچیں ہوتی ہیں. یہ مین اسٹریم ٹی وی, منصور صاحب کے شو میں بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں. کمال. اور حامد میر صاحب اپنے ویلاگ میں کہتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب نے جیل وزٹ کیا پشاور کے اندر. وہاں پہ کچھ سینٹرل جیل کی سیکورٹی سسٹم کی انوگریشن تھی, تو وہاں پہ ان کی شاید ملاقات ہوئی ہے, ایسی جیسے پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی ہے. ان میں کچھ ڈرگ ڈیلر تھے. اب اس کے تحت ان پہ ایک ڈرگ ڈیلنگ کا کیس بنایا جائے گا اور ان کو اس میں کنوکٹ کیا جائے گا اور پھر ان کو سی ایم شپ سے ہٹا دیا جائے گا. یہ پرابلم ہے, کیونکہ ہماری مین اسٹریم سٹوری یہ ہے کہ جب ایک کیس ہم نے من گھڑت بنانا کیسے, اس کام کے لیے آپ کو سفینہ خان صاحبہ انٹلیکچوئل لیول آف جرنلزم چاہیے ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں جرنلزم کیا ہے؟ یہ پراپرٹی ڈیلر آپ کو بتا رہا ہے. اور مجھے اللہ کی قسم ہر دن گزرتے دن میں فخر ہوتا ہے, میں پراپرٹی ڈیلر ہوں, میں جرنلسٹ نہیں ہوں. فخر ہوتا ہے کہ ہم دوگلے, اور ہم مانتے ہیں ہم دوگلے. جرنلسٹ دوگلے اور کہتے ہیں نہیں ہم پرنسپلڈ, بکاؤ لوگ. بیسیکلی ہمارا انٹلیکچوئل لیول جرنلزم میں کیا ہے کہ سٹوری ہمیں کوئی فیڈ کر دے, ہم اس کو پیرٹ کر دیں. 2 کتابیں پڑھ کے 3 لفظ یاد کر کے ان کو ہم انگلش میں بول دیں تو سمجھیں لوگ ہم انٹلیکچوئل ہیں. ان میں سے کسی بندے نے اس ملک میں کاروبار نہیں کیا, اس ملک میں نوکریاں نہیں کی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, کسی اسکول کالج میں انہوں نے دھکے نہیں کھائے. ان کا اسٹرگل کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. سارے جرنلسٹ کہتے ہیں میں نے بہت اسٹرگل کیا. سر یہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں نوکریاں کرتے ہیں جہاں پہ ان کو دہاڑیاں لگانے کی اجازت ہوتی ہے. ان کو پریس کارڈ دیے جاتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو بلیک میل کر سکے. بیٹ رپورٹرز رکھے جاتے ہیں تنخواہوں کے بغیر, صرف کارڈ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھتہ اکٹھا کریں. دیز آر گینگسٹرس. ریل اسٹیٹ میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا ہوا ہے. میجورٹی کی بات کروں, ساروں کی نہیں کر رہا, جو ایماندار ہے وہ اوفینڈ نہ ہو. میں نے پراپرٹی کی بات میں کبھی بھی اوفینڈ نہیں ہوا, میں اوور آل برادری کی بات کر رہا ہوں. مگر کہ اصل تو نے ایک دفعہ تو کہہ کے لگا کے اس نے کہا تھا اس ملک میں کون سی انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے. اسے تو بندے کا نام لے کے تانا مارا تھا کہ یہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے. اوے یار, ساڈے انویسٹیگیٹو ڈپارٹمنٹس وہ انویسٹیگیشن نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں. بائنمو ایک بائنری ٹریڈنگ ایپلیکیشن ہے, پورا پاکستان اس کو جوا ایپلیکیشن کہہ رہا ہے. کمال. اٹ از اے بائنری ٹریڈنگ ایپلیکیشن وچ از انلیگل ان پاکستان اینڈ اگینسٹ اسلامک لا. جس طرح شراب اگینسٹ اسلامک لا ہوا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں شراب جوا ایپ ہے. کیسے آپ یہ ایکویٹ کر رہے ہو؟ تو قائد اعظم کی 149th برتھ ڈے پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, قائد اعظم نے ہمیں ہندوؤں اور ان کی گرفت سے چھٹکارا دے دیا. لیکن جیسے ہی ملک میں جمہوریت اسٹیبلش کرنے کی بات تھی تو قائد اعظم کی وین کا پٹرول ختم ہو گیا. بیماری کی حالت میں ان کو ایسے شہر بھیج دیے گئے جہاں پہ بیسک فیسلٹیز نہیں تھیں. پتہ نہیں کس نے کیا, اس وقت کی ایلیٹ نے. اس ایلیٹ سے جان چھڑانے کی دعا
میں ہر نماز میں مانگتا ہوں اور آپ بھی مانگا کریں. اور اپنا رائٹ ٹو پیسفل پروٹیسٹ ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. کسی بندے کو اجازت نہیں ہے وہ وائلنٹ ہو، چاہے ریاستی ادارہ ہے چاہے ریاست میں رہنے والے لوگ ہیں. ہم سب کو اجازت ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں، بات کریں. اور قائد اعظم کی سالگرہ والے دن ان کے لیے دعا مانگنے کے بعد میں یہی یاد کرتا ہوں کہ ایک مجاہد نے آواز بلند کر کے اسلحہ اٹھائے بغیر مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور پاکستان اب آزاد کیا. پاکستان زندہ باد.